بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ میں ہرقل کی اس وقت کی کیفیت اتنی سے ہی لکھی ملتی ہے کہ اس کا چہرہ مرجھایا ہوا، سر جھکا ہوا اور کندھے سکڑے ہوئے تھے۔ اس کے دل کو اس خیال نے بہلایا ہوگا کہ ابھی پورے کا پورا مصر اس کے قبضے میں ہے اور وہ وہاں جا کر فوج کو تیار کرے گا اور پھر شام پر حملہ کر کے مسلمانوں سے انتقام لے گا۔ ہرقل کا قافلہ کوئی چند ایک افراد کا قافلہ نہیں تھا جو قسطنطنیہ جا رہا تھا۔ مصر اور شام کی بے انداز حسین ترین لڑکیوں کا حرم بھی ساتھ تھا، محافظ دستہ بھی تھا، اور روحا میں جو تھوڑی سی فوج موجود تھی وہ بھی ساتھ جا رہی تھی۔ یہ قافلہ پہاڑیوں کے اندر اندر عام راستے سے ہٹ کر جا رہا تھا۔ یہ ایک احتیاط تھی جو اس لیے کی گئی تھی کہ راستے میں مسلمانوں کا کوئی دستہ دیکھ نہ سکے۔ ہرقل لڑائی سے کترا رہا تھا۔ اس نے ایک حفاظتی تدبیر اور بھی اختیار کی تھی، وہ یہ کہ عام قسم کے مسافروں اور غریب لوگوں کے بھیس میں چند آدمی بہت آگے بھیج دیے تھے۔ ان کے ذمے کام یہ تھا کہ جہاں کہیں دور یا قریب مسلمانوں کا کوئی دستہ نظر آئے تو فوراً پیچھے آ کر اطلاع دیں تاکہ راستہ بدل لیا جائے۔ راستے میں ایسا ایک خطرہ آ ہی گیا۔ مسلمانوں کے 3-4 سوار دستے مراش سے ایک اور مقام دلوک کی طرف جاتے نظر آئے۔ اس وقت ہرقل ایک مشہور مقام شمشاد کے قریب پہنچ چکا تھا اور اس کا ارادہ وہیں رات گزارنے کا تھا۔ اس کے جاسوس جو بہت آگے آگے جا رہے تھے، ان میں سے ایک سرپٹ گھوڑا دوڑاتا آیا اور ہرقل کو اطلاع دی کہ مسلمانوں کے سوار دستے شمشاد کی طرف آ رہے ہیں۔ ہرقل نے فوراً کوچ کا حکم دے دیا اور اپنے قافلے کو قریبی پہاڑیوں کے اندر لے گیا اور سفر نہ صرف جاری رکھا بلکہ رفتار تیز تیز کر دی۔ وہ خوش قسمت تھا کہ اس وقت وہاں سے کھسک گیا اور پہاڑیوں میں روپوش ہو گیا۔ وہ جو سوار دستے دیکھے گئے تھے ان کے سالار خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وہ ان دستوں کے ساتھ دلوک کی طرف جا رہے تھے، لیکن اس مقام سے اطلاع دی گئی تھی کہ رومی فوج کی کچھ نفری اور وہاں کے لوگ باغی ہوتے جا رہے ہیں۔ کیونکہ اس مقام سے اطلاع دی گئی تھی کہ رومی فوج کی کچھ نفری اور وہاں کے لوگ باغی ہوتے جا رہے ہیں، تاریخ کے مطابق خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً وہاں پہنچ کر بغاوت کو اٹھنے سے پہلے کچل ڈالا۔ تاریخ اسلام کے اس عظیم سپہ سالار کو معلوم نہ ہو سکا کہ ایک بڑا ہی موٹا شکار ان کی نظروں سے ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ مشہور مصری تاریخ نویس محمد حسین ہیکل نے کئی ایک مورخوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ ہرقل جب اس پہاڑی خطے سے آگے نکلا تو ایک بلند مقام پر پہنچ کر اس نے پیچھے دیکھا۔ اسے چھوٹی بڑی بستیاں نظر آئیں اور افق تک پھیلا ہوا ملک شام بھی نظر آیا۔ اس نے آہ لی اور کہا، آخری سلام اے سرزمین شام، اب کوئی رومی بے دھڑک تیری زمین پر قدم رکھنے کی جرت نہیں کر سکے گا۔ الوداع اے سرزمین شام۔ ہرقل کے لیے قسطنطنیہ کا راستہ محفوظ نہیں رہا تھا۔ اس نے شام کی سرحد سے کچھ دور غیر معروف سا ایک مقام بزنطیہ کا رخ کر لیا۔ المقریزی نے ہرقل کی اس وقت کی کیفیت ان الفاظ میں بیان کی ہے کہ ہرقل بزنطیہ میں اس طرح داخل ہوا جیسے اپنے جنازے کے ساتھ اپنی آخری رسم ادا کرنے آیا ہو۔ شمع بجھنے کو آتی ہے تو کچھ دیر ٹمٹماتی ہے اور پھر آخری بار اس کی لو بھڑکتی اور بجھ جاتی ہے۔ ہرقل کی شمع ٹمٹما رہی تھی اور کوئی دم کو بجھنے کو تھی۔ اس شمع میں اس کا خون جل رہا تھا، اس کی رعونت جل رہی تھی، اور اس کا وہ غرور اور تکبر جل رہا تھا جو اسے اپنی جنگی اور ذاتی طاقت پر ہوا کرتا تھا۔ ملک شام اس کی شہنشاہیت سے نکل گیا تھا، لیکن کچھ سرحدی علاقوں پر ابھی مسلمانوں کا قبضہ نہیں ہوا تھا۔ ہرقل کی امیدیں دم توڑ رہی تھیں۔ کیا ہرقل نے عبرت حاصل کی تھی؟ تاریخ میں اس سوال کا جواب نہیں ملتا۔ انسان کی فطرت کا خاصہ ہے کہ ایک بار طاقت کا زعم، رعونت، غرور اور تکبر دماغ پر قبضہ کر لیں تو پھر انسان ذرا مشکل سے ہی عبرت حاصل کرتا ہے۔ تاریخ ہمیں وہ وقت یاد دلاتی ہے جب مسلمانوں نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ملک شام پر لشکر کشی کی تھی۔ مجاہدین اسلام نے دمشق فتح کر لیا تھا۔ ہرقل اس وقت انطاکیہ میں تھا۔ یہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ اس نے اور اس کے جرنیلوں وغیرہ نے مسلمانوں کو عرب کے بدو اور صہرائی قزاق کہا تھا۔ ہرقل نے دمشق کو مسلمانوں سے بچانے کے لیے فوج بھیج دی تھی، لیکن اس فوجی مدد کے پہنچنے سے پہلے ہی مسلمانوں نے دمشق فتح کر لیا تھا۔ اب جب کہ ہرقل شکست خوردگی کے عالم میں بزنطیہ جا پہنچا تھا اور اس کی امیدوں کے چراغ ٹمٹما رہے تھے، اس سے کچھ عرصہ پہلے کا یہ واقعہ ہے کہ مسلمانوں نے شام میں پہلی فتح یہ حاصل کی تھی کہ دمشق پر قبضہ کر لیا تھا۔ ہرقل نے خود انطاکیہ سے نکلنے کی ضرورت ہی محسوس نہ کی تھی۔ اسے یقین تھا کہ عرب کے یہ بدو اس کی اتنی بڑی جنگی قوت کا بال بھی بیکا نہ کر سکیں گے۔ ہرقل کی بھیجی ہوئی کمک پہنچ گئی تو رومی لشکر کی تعداد کم و بیش 50,000 ہو گئی، جس میں گھڑ سوار دستے زیادہ تھے۔ یہ فوج دمشق سے کچھ دور بیسان کے مقام پر جمع ہو گئی، جہاں وہ مسلمانوں کا مقابلہ کرنا چاہتی تھی۔ ہم یہاں ان لڑائیوں کی تفصیل پیش نہیں کریں گے، رومیوں کے غرور اور تکبر کا ایک واقعہ سناتے ہیں۔ دمشق جیسا بڑا شہر دے کر بھی رومی جرنیل مسلمانوں کو صہرائی قزاق اور لٹیرے سمجھ رہے تھے۔ اس رومی فوج کا کمانڈر سکار نام کا ایک تجربہ کار جرنیل تھا، جس کا تعلق شاہی خاندان سے تھا۔ وہ علاقہ بڑا ہی زرخیز تھا اور پانی کی اتنی افراد کہ کئی ایک چھوٹی بڑی ندیاں بہتی تھیں۔ جرنیل سکار کے حکم سے ندیوں کے کنارے توڑ دیے گئے، جس سے تمام علاقوں میں پانی پھیل گیا۔ اس نے یہ اقدام مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی رکاوٹ اور دشواری پیدا کرنے کے لیے کیا تھا۔ مجاہدین اسلام نے ہر طرف پھیلتا ہوا پانی دیکھا تو انہوں نے بڑی بلند آواز سے قہقہے لگائے اور رومیوں کو کچھ طنزیہ کلمے بھی کہے۔ مجاہدین نے ذرا سی بھی گھبراہٹ یا پریشانی کا اظہار نہ کیا اور لڑائی کی تیاریاں کرتے رہے۔ مسلمانوں کے حوصلے اور عزم کی یہ پختگی اور ان کی یہ بے نیازی دیکھ کر رومی فوج متاثر بھی ہوئی اور مرعوب بھی۔ رومی جرنیل سکار نے اس کے باوجود مسلمانوں کو کمزور اور کمتر سمجھا اور ایک ایلچی بھیجا کہ وہ اپنا کوئی نمائندہ بھیجیں جس کے ذریعے صلح اور امن کی بات کی جا سکے۔ سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا ایلچی بنا کر رومیوں کے پاس بھیجا۔ علامہ شبلی نعمانی تبرمی اور بلازری کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہو کر رومیوں کے کیمپ میں گئے تو انہیں سکار کے خیمے تک لے جایا گیا۔ وہ گھوڑے سے اترے، سکار کے ایک محافظ نے ان کا گھوڑا پکڑ لیا اور کہا کہ آپ اندر چلے جائیں۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزرگ صحابی تھے۔ ان کی عمر اور رتبے کو دیکھتے ہوئے رومی عیسائی ان کا احترام کر رہے تھے۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے میں داخل ہونے لگے تو وہیں رک گئے۔ یہ تھا تو خیمہ، لیکن اندر سے یوں لگتا تھا جیسے کسی بادشاہ کا خاص کمرہ ہو۔ ایسی قیمتی سجاوٹ کہ یہ میدان جنگ کا خیمہ لگتا ہی نہیں تھا۔ جس چیز نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیران اور پریشان کیا وہ خیمے کے اندر بچھا ہوا قالین تھا، اس قدر قیمتی اور ایسا عمدہ اور نفیس کہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر پاؤں رکھنے سے گریز کر رہے تھے۔ رومی جرنیل سکار نے انہیں آگے آ کر بیٹھنے کو کہا۔ وہاں سبھی لوگ اور سکار بھی فرش پر بچھے ہوئے قالین پر بیٹھے تھے۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قالین پر بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ ان کے درمیان جو باتیں ہو رہی تھیں وہ ایک ترجمان کے ذریعے ہو رہی تھیں۔ سکار چونکہ رومی تھا اس لیے وہ اس خطے کی زبان نہیں بولتا تھا، نہ سمجھتا تھا۔ آپ اس قالین پر بیٹھ سکتے ہیں، سکار نے کہا، اس پر صرف غلاموں کو پاؤں رکھنے کی اجازت نہیں۔ میں مسلمان ہوں، اس قالین پر نہیں بیٹھوں گا، معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ اس قالین سے مجھے غریب رعایا کے خون کی بو آ رہی ہے۔ یہ قالین غریب مزدوروں اور کسانوں کا حق چھین کر تیار کیا گیا ہے۔ قالین خیمے جتنا لمبا چوڑا نہیں تھا، زمین ننگی بھی تھی۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر یعنی خیمے کی فرش پر بیٹھ گئے۔ ہم آپ کی عزت کرنا چاہتے تھے،
سکار نے کہا، اگر آپ کو اپنی عزت کا خود ہی خیال نہیں تو یہ ایک مجبوری ہے۔ علامہ شبلی نعمانی مورخوں کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا اور وہ گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے، یعنی پوری طرح نہ اٹھے۔ اپنے اس جرنیل کے دماغ میں میری یہ بات ڈال دو۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترجمان سے کہا، اسے کہو کہ تم قالین پر بیٹھنے کو عزت سمجھتے ہو تو مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ ہمارے ہاں عزت کا تصور کچھ اور ہے۔ اگر زمین پر بیٹھنا غلاموں کا شیوا ہے تو میں ہوں ہی ایک غلام، لیکن اپنے اللہ کا۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بیٹھ گئے، لیکن رومی جرنیل اور اس کے ان افسروں کو جو وہاں موجود تھے حیرت زدہ کر دیا۔ آپ کے اس لشکر میں آپ سے بھی بڑھ کر کوئی ہے؟ جرنیل سکار نے پوچھا۔ معاذ اللہ، یہی کافی ہے کہ میں کسی سے بدتر نہیں ہوں۔ سب حاضرین محفل خاموش ہو گئے اور ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھنے لگے۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات ایسے دانشمندانہ اور پر اعتماد انداز سے کہی تھی کہ سب متاثر ہوئے، لیکن وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے کہ انہوں نے کوئی اثر قبول کیا ہے۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہیں ان سب پر گھوم گئیں اور کسی نے کوئی اور بات نہ کی۔ ان سے کہو کوئی بات کریں۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترجمان سے کہا، اگر انہیں کچھ نہیں کہنا تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ ترجمان نے جب رومی زبان میں اپنے جرنیل کو بتایا کہ انہوں نے کیا کہا ہے تو وہ بولا، ہم آپ سے صرف ایک بات پوچھنا چاہتے ہیں۔ جرنیل سکار نے کہا، ملک حبشہ آپ کے قریب ہے، دوسرے ملک بھی ہیں، پھر آپ نے ادھر کا رخ کیوں کیا ہے؟ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ ہمارا بادشاہ سب سے بڑا بادشاہ ہے؟ ہماری فوج کی تعداد آسمان کے ستاروں اور زمین کے ذروں کے برابر ہے۔ کیا آپ یہ سوچ کر ادھر آئے ہیں کہ ہمیں شکست دے سکیں گے؟ ناممکن۔ ہم یہ درخواست لے کر آئے ہیں جو دراصل اللہ کا پیغام ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اسلام قبول کر لیں، ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے ہم جیسی عبادت کریں، شراب اور خنزیر کا گوشت چھوڑ دیں، یہ دونوں چیزیں حرام ہیں، اور ہر طرح کی حرام کاری اور شاہانہ عیش و عشرت چھوڑ دیں۔ اگر ہم آپ کی درخواست قبول نہ کریں تو، سکار نے رعونت بھرے لہجے میں کہا، تو پھر جزیہ دیں۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اگر یہ بھی منظور نہیں تو پھر فیصلہ تلوار کرے گی۔ اگر آپ کی تعداد ستاروں کے برابر ہے تو ہمیں اللہ کے ان فرمان پر بھروسہ ہے کہ ایسا اکثر ہوا ہے کہ ایک چھوٹی جماعت اللہ کے حکم سے ایک بڑی اور طاقتور جماعت پر فتح یاب ہوئی ہے۔ آپ کو اپنے بادشاہ پر بڑا ناز اور فخر ہے، لیکن آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہ بادشاہ اپنے آپ کو ہر قانون سے بالاتر سمجھتا ہے، اور آپ سب کی جان، مال اور آبرو اس کے اختیار میں ہے۔ لیکن ہم نے جس کو اپنا بادشاہ بنا رکھا ہے وہ اپنے آپ کو ہم سب سے بڑا اور برتر نہیں سمجھتا، ہم اسے خلیفہ کہتے ہیں۔ وہ بھی کوئی جرم کرے گا تو ایک عام آدمی جیسی سزا پائے گا۔ یہ رومی جرنیل دراصل یہ چاہتا تھا کہ مسلمان کسی بھی قسم کی کوئی خیرات وصول کر لیں اور یہاں سے واپس چلے جائیں۔ اس نے ملک شام کا ایک ضلع اور کچھ اتنا ہی حصہ اردن کا پیش کیا اور کہا کہ مسلمان یہ زمین لے لیں اور واپس چلے جائیں۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے اور مزید بات چیت سے انکار کر دیا اور واپس چلے آئے۔ یہ رومی جرنیل ابھی تک یہ توقع رکھتا تھا کہ یہ غریب سے مسلمان، جن کا ایک اتنے بڑے رتبے والا آدمی قالین پر بیٹھنے سے جھجکتا ہے، کچھ لے کر واپس جانے پر رضامند ہو جائیں گے۔ اس نے اپنا ایک ایلچی مجاہدین اسلام کی سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیجا، جسے یہ پیغام دیا کہ سپہ سالار رومی ایلچی کو اپنے پاس آنے کی اجازت دے دیں۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی اور اسی روز سکار کا بھیجا ہوا ایک ایلچی ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گیا۔ طبری اور بلازری کے حوالوں سے یہ واقعہ تاریخ کے دامن میں یوں محفوظ ہے کہ رومی ایلچی کو غالباً یہ توقع تھی کہ اسلامی لشکر کا سپہ سالار تو جاہ و جلال والا آدمی ہوگا اور اس کی کچھ تو شان و شوکت دوسروں سے الگ ہوگی۔ ایلچی ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تو اس وقت سپہ سالار زمین پر بیٹھے ایک تیر کو ہاتھ میں لیے ہوئے دیکھ رہے تھے۔
رومی ایلچی نے کسی سے پوچھا کہ تمہارا سردار کون ہے؟ ان آدمیوں نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کیا تو وہ حیران ہو کر ان کی طرف دیکھتا ہی رہا، پھر ان کے قریب آیا۔ کیا تم ہی اس لشکر کے سپہ سالار اور سردار ہو؟ ایلچی نے کچھ رونت کا سا مظاہرہ کیا۔ ہاں میں ہی ہوں، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے آرام سے جواب دیا۔ پھر میری ایک بات سن لو، رومی ایلچی نے افسرانہ جلال سے کہا، ہم تمہاری تمام فوج کو سونے کی 2 اشرفیاں فی آدمی دیں گے اور تم یہاں سے واپس چلے جاؤ۔ معلوم نہیں اس وقت اشرفیاں تھیں یا نہیں۔ اس رومی کا مطلب دراصل یہ تھا کہ سونے کے 2 ٹکڑے ہر مجاہد کو دیے جائیں گے اور وہ واپس چلے جائیں۔ کوئی اور بات کرنی ہے تم نے؟ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا۔ نہیں۔ پھر تم چلے جاؤ، ابو عبیدہ نے کہا۔ ایلچی بڑا ہی برہم ہو کر چلا گیا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت ایک پیغام امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا جس میں یہ سارا واقعہ لکھا۔ فاصلہ بہت زیادہ تھا، تیز رفتار قاصدوں کا انتظام کیا گیا تھا۔ 4-5 دنوں بعد قاصد امیر المؤمنین کا پیغام لے کر آ گیا۔ امیر المؤمنین نے لکھا تھا کہ اللہ کی راہ میں ثابت قدم رہو، اللہ تمہارا یاد و مددگار ہے۔ وہ ہرقل جسے رعایا اور اس کے جرنیل بادشاہوں میں سب سے بڑا بادشاہ سمجھتے تھے، اور وہ ہرقل جس کی فوج کی تعداد آسمانوں کے ستاروں اور زمین کے ذروں کے برابر تھی، بزنطیہ میں اس حال میں پہنچا تھا کہ آسمان کے ستاروں اور زمین کے ذروں کے برابر فوج سپاہی سپاہی ہو کر بکھر گئی تھی، اور آدھی سے زیادہ فوج ہلاک ہو کر ہڈیوں کے ڈھانچوں میں تبدیل ہو چکی تھی، اور ملک شام پر مجاہدین اسلام کا قبضہ ہو گیا تھا۔ آسمان کے ستارے ٹوٹ پھوٹ کر زمین کے ذروں میں مل کر خاک ہو گئے تھے۔ ادھر جنگ قادسیہ کے بعد کسرائے ایران بڑی بری شکست کھا کر بھاگا اور اپنا دارالحکومت مدائن بے پناہ خزانوں سمیت مسلمانوں کے لیے چھوڑ کر کہیں روپوش ہو گیا تھا۔ ایران و عراق مجاہدین اسلام کی جھولے میں آ پڑے، اور ادھر شام مسلمانوں کے قدموں میں آ گرا۔ یہ صورتحال ایسی تھی جو ہرقل کا دل توڑ رہی تھی، لیکن آدمی بہرحال حوصلے والا تھا۔ اس نے اطمینان سے اس صورتحال کا اور اپنی جنگی طاقت کا جائزہ لیا تو اس کا ٹوٹا پھوٹا حوصلہ پھر سے قائم ہونے لگا۔ اس کے مشیروں نے بھی اس سے کہا کہ ابھی آدھی فوج مارے جانے سے اور شام ہاتھ سے نکل جانے سے روم کی شہنشاہی کے لیے اتنا نقصان نہیں جتنا سمجھا جاتا ہے۔ ابھی مصر ان کے پاس تھا اور مصر میں بے شمار فوج تھی۔ مشیروں نے ہرقل سے کہا کہ وہ مصر سے فوج منگوائے اور تیاری کر کے مسلمانوں پر جوابی حملہ کیا جائے۔ ہرقل کی اس وقت کی ذہنی کیفیت کے متعلق مورخوں نے لکھا ہے، بزنطیہ میں پہنچ کر جب اسے یہ محفوظ پناہ مل گئی اور کچھ آرام اور سکون بھی مل گیا تو اسے مشیروں کے مشورے بڑے ہی اچھے لگے۔ اس نے اسی وقت قاصد مصر اس پیغام کے ساتھ بھیج دیے کہ کم و بیش 40,000 نفری کی فوج فوراً روانہ کر دی جائے۔ ادھر اس کے پاس ایک مدد اور آ گئی جو اس کے لیے بالکل ہی خلاف توقع تھی۔ اس مدد نے اس کا حوصلہ پہلے کی طرح مضبوط کر دیا۔ یہ مدد اس طرح آئی کہ ایک روز اسے اطلاع دی گئی کہ عراق اور شام کے مختلف قبائل کے 20-25 سردار اسے ملنے آئے ہیں۔ یہ سب جنگجو قبائل تھے۔ ان سرداروں کے ساتھ 20-25 نہایت حسین و جمیل معصوم صورت نوجوان لڑکیاں تھیں جو ان سرداروں کے اپنے ہی خاندان میں سے تھیں۔ ہرقل نے ان سب کو اندر بلا لیا۔ ان سرداروں کے ساتھ ایک معمر سفید ریش بزرگ تھا جو شکل و صورت اور لباس سے دانشمند اور مذہبی پیشوا لگتا تھا۔ ان قبائل کے متعلق تھوڑی سی معلومات بے محل نہیں ہوں گی۔ عراق اور شام کے سرحدی علاقوں میں اور کچھ دوسرے علاقوں میں بھی جو جنگ کی لپیٹ میں آ گئے تھے بہت سے قبائل آباد تھے۔ ان میں بڑے قبائل بنی تمر، بنو غسان، بنی تغلب، بنی ایاد، بنی میزام اور بنی ادوان تھے۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سے قبائل تھے۔ یوں کہہ لیں کہ ان علاقوں کی آبادی قبائل کی صورت میں بٹی ہوئی تھی۔ یہ جو قبائلی سردار ہرقل کے پاس گئے تھے یہ سب غیر مسلم تھے۔ کچھ فارس کے یعنی عراق اور ایران کے آتش پرست تھے اور باقی عیسائی تھے۔
کیا تم یہ لڑکیاں میرے لیے تحفہ لائے ہو؟ ہرقل نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ کیا تم مجھے فاتح سمجھ کر آئے ہو؟ اس وقت میری ضرورت کچھ اور ہے۔ مجھے یہ حسین و جمیل لڑکیاں نہیں چاہیے۔ اس وقت مجھے ایسے جوان مردوں کی ضرورت ہے جو میرے بازو مضبوط کریں اور میں عرب کے ان بدوؤں کو یہاں سے دھکیل کر وہیں پہنچا دوں جہاں سے یہ آئے ہیں۔ ہم آپ کے بازو ہی مضبوط کرنے آئے ہیں، بوڑھے سردار نے کہا۔ یہ لڑکیاں ہم تحفے کے طور پر نہیں لائے، یہ ہماری اپنی بیٹیاں ہیں۔ انہیں آپ کے پاس صرف یہ دکھانے کے لیے لائے ہیں کہ یہ ہے ہماری عزت اور آبرو جو جنگوں میں محفوظ نہیں رہی۔ ہم ان معصوم بچیوں اور ان جیسی ہزارہ بچیوں کی آبرو کی حفاظت کے لیے آپ کے ساتھ بات کرنے آئے ہیں۔ آپ ہماری مدد کریں اور ہم آپ کی مدد کریں گے۔ آپ کو جن جوان مردوں کی ضرورت ہے وہ ہم آپ کو ہزارہ کی تعداد میں دیں گے۔ میری مدد کا تمہیں اب خیال کیوں آیا ہے؟ ہرقل نے پوچھا۔ یہ خیال اس وقت کیوں نہ آیا جب فارس کی فوج مسلمانوں کے آگے بھاگی جا رہی تھی اور ادھر میری فوج بکھر کر پیچھے ہٹ رہی تھی؟ یہ واقعہ بیان کرنے سے ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ بیان کیا جا سکے کہ ہرقل کے اقتدار کی شمع آخری بار پھر کس طرح بھڑکی، اور جب بجھ گئی تو وہ شام سے مصر تک کیوں اور کس طرح پہنچا۔ ہم ان طویل تفصیلات کو یوں مختصر کرتے ہیں کہ اس معمر قبائلی سردار نے ہرقل کو بتایا کہ مسلمانوں نے ایرانیوں کے خلاف لشکر کشی کی اور ادھر شام پر بھی انہوں نے حملہ کیا، تو ان دونوں جگہوں میں ان قبائلیوں کو بہت نقصان اٹھانا پڑا۔ ان کی کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں، جو فوجوں کے گھوڑے، اونٹ اور بیل وغیرہ کھا گئے۔ اس بوڑھے سردار نے یہ بھی بتایا کہ خود اپنے فوجیوں نے ان کی لڑکیاں اٹھا لیں یا انہیں خراب کر کے چلے گئے۔ کیا مسلمانوں نے تمہاری لڑکیوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک نہیں کیا تھا؟ ہرقل نے پوچھا۔ نہیں، قبائلی سردار نے جواب دیا۔ مسلمان جب کسی بستی میں یا کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو وہ گھروں کو نہیں لوٹتے، نہ وہ عورت پر ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ وہ بعض لڑکیوں کو لونڈیاں بنا کر لے جاتے ہیں، لیکن ہم ان عربوں کو جانتے ہیں، وہ بغیر شادی کے کسی عورت کے ساتھ نارواں سلوک نہیں کرتے۔ لیکن شہنشاہ روم، اگر ایک بھی مسلمان ہماری ایک بھی لڑکی کو ساتھ لے جائے اور اسے اپنی باقاعدہ بیوی بنا لے تو بھی ہم اسے اپنی بے عزتی سمجھتے ہیں۔ اس لیے ہم یہ لڑکیاں آپ کے سامنے لائے ہیں کہ یہ پھول مسلمانوں کے ہاتھوں میں نہ جائیں اور اپنا بھی کوئی فوجی انہیں اپنا مال نہ سمجھے۔ اس بزرگ سردار نے ہرقل کو بتایا کہ وہ آتش پرست ہے اور ان عیسائی قبائلی سرداروں کے ساتھ آیا ہے۔ مذہب کوئی بھی ہو، عزت ہر کسی کی ایک جیسی ہوتی ہے۔ بات دراصل یہ تھی جو اس سردار نے ہرقل کو بتائی کہ مجاہدین اسلام نے ان کی کچھ بڑی بڑی بستیاں اور قصبے تباہ و برباد کر دیے تھے، جس کی وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں نے مجاہدین کے خلاف اپنی فوجوں کو بھرپور مدد دی اور مجاہدین کو دھوکے دیے تھے۔ یہ سب قبائلی سردار ہرقل کو یہ کہنے آئے تھے کہ اب مسلمانوں نے ملک شام بھی فتح کر لیا ہے اور وہ کچھ اور بستیاں اجاڑ دیں گے، اس لیے وہ ہرقل کو قبائلیوں کی پوری فوج دینا چاہتے ہیں۔ اے روم کے شہنشاہ، اس معمر سردار نے کہا، میری عمر دیکھیں، زمانے کے کتنے ہی نشیب و فراز دیکھے ہیں، میں آپ کے چہرے پر مایوسی اور تذبذب دیکھ رہا ہوں۔ اپنے آپ کو شکست خوردہ نہ سمجھیں، آج شکست ہوئی ہے تو کل فتح بھی ہو سکتی ہے۔ مصر سے مزید فوج منگوائیں اور ہم آپ کو اپنی فوج دیں گے۔ ایک بات شاید آپ کو معلوم نہ ہو، وہ یہ ہے کہ یہ عربی مسلمان سمندر کی طرف سے آنے والی ہر چیز سے بہت ڈرتے ہیں۔ ہم ان میں یہ مشہور کر دیں گے کہ سمندر سے فوج آ رہی ہے۔ یہ بوڑھا قبائلی سردار ٹھیک کہہ رہا تھا۔ 2-3 اور مستند مورخوں نے بھی لکھا ہے کہ اس وقت تک مسلمان سمندر میں نہیں اترے تھے، ان کا کوئی بحری بیڑا نہیں تھا، نہ انہیں بحری جنگ کی سوجھ بوجھ تھی۔ وہ صحرائی لوگ تھے اور نہ جانے کیوں سمندر سے کچھ ڈرتے تھے۔ اس کے بعد تو مسلمانوں نے سمندری جنگوں میں ایسا نام پیدا کر لیا تھا کہ مسلمانوں کی بحری طاقت ایک ضرب المثل بن گئی تھی۔ ہرقل نے جب ان سرداروں کی یہ پیشکش سنی تو اس نے انہیں پہلی بات یہ بتائی کہ مصر سے اس کی فوج آ رہی ہے اور قبائلی فوراً اس کے پاس مسلح ہو کر پہنچ جائیں۔
یہ سردار جب جانے لگے تو ہرقل نے یا اس کے شاہی خاندان کے کسی اور فرد نے یا کسی مشیر نے یہ مشورہ دیا کہ اتنی خوبصورت اور نوجوان لڑکیوں کو سفر پر واپس نہ بھیجا جائے، بلکہ ہرقل کے محل میں ہی رہنے دیا جائے جہاں یہ بالکل محفوظ رہیں گے۔ مجاہدین اسلام کے تمام سالار مفتوحہ شہروں اور علاقوں کے انتظامات میں مصروف تھے۔ فتح کے بعد ایسے مسائل اور ایسی افراتفری پیدا ہو جاتی ہے کہ ان کی طرف فوری توجہ بہت ضروری ہو جاتی ہے۔ ابھی یہ خطرہ بھی باقی تھا کہ کہیں بغاوت بھی ہو سکتی ہے۔ رومی فوجی کہیں کہیں چھپے ہوئے بھی تھے۔ سالار ادھر مصروف تھے، اس لیے انہیں پتہ نہیں چل سکا کہ ہرقل پھر فوج اکٹھی کر رہا ہے اور مصر کی بندرگاہ اسکندریہ سے مزید فوج آ رہی ہے، اور غیر مسلم قبائل ایک فوج کی صورت میں منظم ہو کر ہرقل تک بزنطیہ پہنچ رہے ہیں۔ ہرقل ایک بار پھر ذہنی اور جسمانی طور پر بیدار ہو گیا تھا۔ کچھ دنوں بعد مصر سے چلی ہوئی فوج بحری جہازوں کے ذریعے ساحل سے آ لگی۔ ہرقل نے اپنے آدمی وہاں بھیج رکھے تھے۔ وہ فوج کو ایک ایسے مقام تک لے گئے جو ہرقل نے انہیں بتایا تھا۔ یہ مقام اس وقت کے ایک مشہور شہر حمص کے قریب تھا۔ قبائلیوں کے جو لشکر آ رہے تھے انہیں بھی ہرقل اسی مقام کی طرف بھیج رہا تھا۔ اس ساری فوج کا کمانڈر ہرقل کا اپنا بیٹا قسطنطین تھا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ یہ بیٹا ایسے جوش اور بھڑکے ہوئے جذبے سے آیا تھا کہ اپنے باپ کی شکست کا انتقام لے گا اور اس شکست کو فتح میں بدل دے گا۔ مصر سے آئی ہوئی ہرقل کی فوج اور قبائلی لشکر ایسے انداز سے اور ایسی ترتیب میں حمص کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے کہ حمص جیسا بڑا اور اہم شہر محاصرے میں آ گیا۔ لیکن یہ محاصرہ قریب نہیں تھا، بلکہ اتنی دور تھا کہ مسلمانوں کو اس کا پتہ ہی نہ چل سکا۔ علاقہ پہاڑی تھا اور کچھ جنگلات بھی تھے، جن سے رومیوں نے یہ فائدہ اٹھایا کہ اپنے آپ کو چھپائے رکھا۔ ابھی قبائلیوں کے اور لشکر آنا تھا، اس لیے یہ لوگ محاصرہ تنگ نہیں کر رہے تھے۔ مجاہدین اسلام کے سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمص میں ہی تھے اور یہی مجاہدین کا ہیڈ کوارٹر بھی تھا۔ دوسرے سالار دوسرے شہروں میں مصروف تھے۔ ابو عبیدہ نے اپنے جاسوس باہر بھیجنے کی ضرورت ہی محسوس نہ کی، کیونکہ رومیوں کی طرف سے حملے کا خطرہ ختم ہو گیا تھا۔ ہرقل کے متعلق معلوم ہو گیا تھا کہ وہ بزنطیہ میں ہے اور وہاں سے بھی نکل جائے گا۔ ایک روز ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی طرح معلوم ہوا کہ رومی ایک بار پھر منظم ہو کر حمص کے قریب آ رہے ہیں یا آنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ کوئی مصدقہ اطلاع نہیں تھی، بلکہ اڑتی اڑتی سنی گئی تھی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدید کو بلایا۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ حدید جاسوسی اور شبخون مارنے میں خصوصی مہارت اور جرأت رکھتا تھا۔ حدید، جس کا پورا نام حدید بن مومن خزرج تھا، حکم ملتے ہی اپنے سپہ سالار کے پاس پہنچا۔ سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کہا کہ وہ حمص سے دور دور جا کر دیکھے کہ رومی فوج کہیں موجود ہے۔ سپہ سالار نے اسے وہ ساری خبر سنائی جو انہوں نے سنی تھی۔ حدید یہ حکم لے کر چلا گیا اور ایک عام قبائلی کسان کا بھیس بدل کر گھوڑے پر سوار ہوا اور اپنے مشن پر نکل پڑا۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ جب حدید اور شارینہ سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تھے تو ان کی ساری بات سن کر سپہ سالار نے شارینہ کو عورتوں کے حوالے کر دیا تھا۔ یہ عورتیں سالاروں کی بیویاں، مجاہدین کی بھی بیویاں اور بہنیں وغیرہ تھیں جو ان کے ساتھ میدان جنگ میں آئی تھیں۔ شارینہ حدید کی محبت میں گرفتار تھی، لیکن جب سے حدید اسے یہاں لایا تھا وہ حدید کو دیکھ بھی نہیں سکی تھی۔ یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ حدید اور شارینہ کی شادی کر دی جائے گی، لیکن جنگ کی صورتحال ابھی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ شارینہ حدید کو دیکھنے کو بھی ترس رہی تھی۔ حدید جب گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہا تھا تو شارینہ نے اسے دور سے دیکھ لیا۔ وہ عرب کی مسلمان لڑکی ہوتی تو یوں نہ کرتی، لیکن وہ آزاد خیال اور شاہی خاندان کی لڑکی تھی، اور اس کے علاوہ وہ حدید کی محبت میں تڑپتی رہتی تھی۔ وہ حدید کی طرف اٹھ دوڑی اور اسے پکارنے لگی۔ حدید نے گھوم کر دیکھا تو گھوڑا روک دیا۔ شارینہ دوڑتی اس تک پہنچی اور پوچھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ وہاں ایسی بات نہیں تھی کہ انہیں یوں الگ اکٹھے کھڑے دیکھ کر کوئی اعتراض کرتا۔ وہ اخلاق اور کردار کا زمانہ تھا۔ عورتیں اور نوجوان لڑکیاں بھی میدان جنگ میں زخمی مجاہدین کو اٹھاتی
سہارا دے کر پیچھے لاتی اور انہیں پانی پلاتی تھیں۔ بعض لڑکیاں رات رات بھر ایک ایک زخمی کے پاس بیٹھی ان کی دیکھ بھال کیا کرتی تھیں۔ حدید اور شارینہ کے متعلق تو سب کو معلوم تھا کہ یہ دونوں کہاں سے اور کیسے آئے ہیں۔ حدید نے شارینہ سے کہا کہ وہ اپنے کام سے جا رہا ہے اور وہ واپس چلی جائے، لیکن شارینہ نے گلے شکوے شروع کر دیے کہ وہ اسے ملتا نہیں اور کبھی اس نے آ کر اسے دیکھا بھی نہیں۔ حدید نے اسے بتایا کہ وہ صبح شام مصروف رہتا ہے، لیکن اتنی سی بات سے شارینہ کی تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ تسلی نہ ہونے کی ایک وجہ تو صاف تھی، اس نے شاہی محل میں جنم لیا، پلی بڑھی اور شاہی ماحول میں جوان ہوئی تھی، اور وہ اس کے بالکل الٹ ماحول میں آ گئی تھی۔ دوسری وجہ یہ کہ حدید بن مومن اسے اتنا اچھا لگا تھا کہ دیوانہ وار اسے چاہنے لگی تھی، اور کئی دن اسے حدید نظر نہیں آتا تھا۔ اب اسے حدید نظر آ گیا تو اس کے پیچھے پڑ گئی کہ وہ اسے بتائے کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ حدید ایک خفیہ مشن پر جا رہا تھا جو وہ شارینہ کو نہیں بتانا چاہتا تھا، لیکن شارینہ نے گھوڑے کے آگے ہو کر لگام پکڑ لی اور بچوں جیسی ضد کرنے لگی کہ وہ اسے بتائے کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ حدید کو بھی آخر اس سے محبت تھی، وہ اس کی اتنی پیاری ضد سے متاثر ہو گیا اور اسے بتایا کہ وہ اپنی سپہ سالار کے ایک شک کے مطابق کچھ دور دیکھنے جا رہا ہے، کہ واقعی رومی فوج کہیں قریب آ گئی ہے یا یہ ایک افواہ تھی جو سپہ سالار کے کانوں تک پہنچ گئی۔ شارینہ نے اب یہ ضد شروع کر دی کہ وہ بھی اس کے ساتھ جائے گی۔ حدید کو یہ منظور نہ تھا، نہ ہی مناسب تھا کہ وہ اسے ساتھ لے جاتا۔ شارینہ فہم و فراست رکھنے والی لڑکی تھی، اس نے کہا کہ رومی کہیں نظر آ بھی گئے تو اسے کوئی نہیں پہچان سکے گا، کیونکہ وہ اب ایسے لباس میں ہے کہ اسے کوئی معمولی سے گھرانے کی لڑکی سمجھا جائے گا، اور کسی نے پوچھ بھی لیا کہ تم دونوں کون ہو تو وہ کہے گی کہ میں اس کی بیوی ہوں۔ حدید نے اسے بہت سمجھایا لیکن وہ نہیں مان رہی تھی۔ حدید گھوڑے سے اترا اور شارینہ کو اپنے بازوؤں میں لے کر بڑے پیار سے سمجھایا کہ وہ واپس چلی جائے اور اس کے فرائض میں دخل نہ دے۔ بڑی تگ و دو کے بعد حدید نے شارینہ کو راضی کر لیا کہ وہ واپس چلی جائے۔ شارینہ وہاں سے آہستہ آہستہ نہ چلی بلکہ دوڑ پڑی۔ حدید نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ وہ چلی گئی ہے۔ وہ گھوڑے پر سوار ہوا اور آگے کو چل پڑا۔ شارینہ اس پر بھی پیار اور محبت کے جذبات طاری کر گئی تھی، لیکن وہ اسلام کا مجاہد تھا، جذبات کے غلبے سے نکل آیا اور آگے ہی آگے بڑھتا گیا۔ وہ گھوڑا دوڑا نہیں رہا تھا، گھوڑا معمول کی چال چل رہا تھا۔ وہ زیادہ دور ہی نہیں گیا تھا کہ اسے کسی گھوڑے کے ٹاپ سنائی دیے۔ اس وقت وہ ایک چٹان کی اوٹ میں تھا، کوئی سوار گھوڑا سرپٹ دوڑاتا آ رہا تھا۔ حدید کو خیال آیا کہ سپہ سالار نے ہی کسی سوار کو کوئی اور پیغام دے کر اس کے پیچھے بھیجا ہوگا، وہاں کسی دشمن کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ حدید نے گھوڑے کا رخ موڑا اور چٹان کے اوٹ سے نکل کر سامنے آ گیا کہ دیکھے کہ یہ کون آ رہا ہے۔ گھوڑا قریب آ گیا تو سوار نے سر اور چہرے پر کپڑا لپیٹ رکھا تھا۔ سوار نے قریب آ کر گھوڑا روکا تو حدید نے دیکھا کہ یہ تو شارینہ ہے۔ وہ پریشان ہو گیا اور شارینہ سے کہا کہ وہ واپس چلی جائے۔ شارینہ نے کہا کہ وہ واپس جانے کے لیے نہیں آئی ہے اور اسے پوری امید ہے کہ وہ حدید کے لیے مددگار ثابت ہوگی۔ حدید تو یہ دیکھ ہی چکا تھا کہ یہ لڑکی کس قدر دلیر ہے اور کیا کچھ کر سکتی ہے۔ وہ کوئی عام سی قسم کی لڑکی ہوتی تو صرف محبت کی ہی طلبگار ہوتی تو حدید اسے اپنے ساتھ نہ لے جاتا۔ اس نے سوچ کر یہی بہتر سمجھا کہ شارینہ کو ساتھ لے جائے۔ اب دونوں پہلو بہ پہلو جا رہے تھے۔ حدید نے یہ دیکھ لیا تھا کہ شارینہ نے ایسا لباس پہن رکھا ہے جس نے سر اور چہرے کو اس طرح چھپا رکھا ہے کہ قریب آ کر ہی کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ عورت ہے۔